آداب ناظرین، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ آتم نربھر بھارت نہ صرف ایک مہم بلکہ ایک قومی جذبہ ہے۔ من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی کا اظہار خیال۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر میں 2 روزہ ٹیکنالوجی کم سیڈ سیل میلے کا آغاز۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا افتتاح۔ سائنس کے قومی دن کے سلسلے میں ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد، اور سری نگر لیہ شاہراہ ٹریفک کے لیے بحال۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ آتم نربھر بھارت صرف ایک اقتصادی مہم نہیں بلکہ ایک قومی جذبہ ہے، اور اس پر ملک کے ہر شہری کو فخر ہے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کے آج کے شمارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ خود کفیل بھارت کا منتر ملک کے دور دراز کے گاؤں تک پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود کفالت کی پہلی شرط اپنے ملک کی چیزوں پر فخر ہونا ہے۔ انہوں نے پانی کی بچت پر زور دیا اور لوگوں سے کہا کہ آبی وسائل کو صاف کرنے اور بارش کے پانی کو بچا کر رکھنے کے لیے 100 دن کی مہم کا آغاز کریں۔ آج سائنس کے قومی دن کے موقع پر وزیر اعظم نے بھارت کے عظیم سائنسداں اور نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر سی وی رمن کی دریافت کا ذکر کیا۔ انہوں نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ وہ کورونا کے خلاف احتیاط میں کسی طرح کی ڈھیل نہ برتیں۔ امتحانات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس سال بھی مارچ میں پریکشا پہ چرچا ہوگی۔ وزیر اعظم نے اس پروگرام کے دوران کئی دیگر موضوعات پر بھی بات کی۔ میرے پیارے یوا ساتھیوں، آنے والے کچھ مہینے آپ سب کے جیون میں وشیش مہتو رکھتے ہیں۔ ادھکتر یوا ساتھیوں کے ایگزامز، پریکشائیں ہوگی۔ آپ سب کو یاد ہے نا، وارئر بننا ہے، وریئر نہیں۔ ہنستے ہوئے ایگزام دینے جانا ہے اور مسکراتے ہوئے لوٹنا ہے۔ کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے ہی اسپردھا کرنی ہے۔ پریاپت نیند بھی لینی ہے اور ٹائم مینجمنٹ بھی کرنا ہے۔ کھیلنا بھی نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ جو کھیلے وہ کھلے۔ ریویژن اور یاد کرنے کے اسمارٹ طریقے اپنانے ہیں۔ یعنی کل ملا کر ان ایگزامز میں اپنے بیسٹ کو باہر لانا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سب ہوگا کیسے؟ ہم سب مل کر یہ کرنے والے ہیں۔ ہر ورष کی طرح اس ورष بھی ہم سب کریں گے پریکشا پہ چرچا۔ لیکن مارچ میں ہونے والی پریکشا پہ چرچا سے پہلے میری آپ سبھی ایگزام وارئر سے، پیرنٹ سے اور ٹیچر سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے انوبھو، اپنے ٹپس ضرور شیئر کریں۔ آپ مائی گو پر شیئر کر سکتے ہیں، نریندر مودی ایپ پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اس بار کی پریکشا پہ چرچا میں یواؤں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس اور ٹیچرز بھی آمنترت ہے۔ وزیر اعظم کے من کی بات پروگرام کے آج کے شمارے کا کشمیری ترجمہ آج رات 8 بجے DD کوشر سے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ Got it. سوچئے اگر اصل زندگی میں ایسے حالات ہوں تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن شکر ہے بینکنگ کے لیے نہیں۔ اگر آپ 70 سال سے زیادہ کے ہوں یا معذور ہوں تو بینک آپ کو کچھ ضروری بینکنگ سہولتیں گھر بیٹھے دے سکتا ہے۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج زرعی یونیورسٹی شالیمار میں 2 روزہ ٹیکنالوجی کم سیڈ سیل میلے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کی جانب سے اسٹال لگائے گئے تھے جن پر کسانوں کے لیے بیج، پودے، قدرتی کھادیں، لائف سٹاک اور اینیمل فیڈ دستیاب رکھے گئے تھے۔ میلے کے دوران سائنسدانوں اور کسانوں کے مابین تبادلہ خیال کی نشست کا بھی اہتمام کیا گیا۔ LG جو کہ یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں نے وہاں ایک پودا بھی لگایا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر مشتاق احمد بھی موجود تھے۔ وزارت سیاحت کے مرکزی سیکریٹری اروند سنگھ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں سبھی سیاحتی مقامات پر اعلیٰ درجے کا بنیادی ڈھانچہ قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہونے کے بعد اب گھریلو سیاحتی سرگرمیاں آہستہ آہستہ رفتار پکڑ رہی ہیں، اور امید یہی ہے کہ کورونا کے خلاف ویکسینیشن کی مہم میں تیزی آنے کے ساتھ ہی کشمیر سمیت ملک کے کچھ دیگر حصوں میں سیاحتی سرگرمیاں پھر سے پوری طرح بحال ہوں گی۔ گلمرگ میں اسکی کورس کے شرکاء کے لیے منعقدہ تقسیم انعامات تقریب میں شرکت کرتے ہوئے موصوف نے کہا کہ بالی ووڈ کا کشمیر کی طرف پھر سے رخ کرنا انتہائی حوصلہ افزا ہے، کیونکہ اس کی بدولت عالمی سطح پر کشمیر کے حوالے سے ایک اچھا پیغام جائے گا۔
کھیلو انڈیا کے دوسرے مرحلے کے تحت گلمرگ میں ونٹر گیمز کے مقابلے جاری ہیں. آج گلمرگ کے بالائی علاقے کنگڈوری میں بھی کئی کھیل مقابلے منعقد ہوئے جن میں مختلف ریاستوں کی ٹیموں نے حصہ لیا. سیکریٹری اسپورٹس کونسل نزہت گل نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ونٹر گیمز میں مختلف ریاستوں سے آئے سینئر کھلاڑی بھی حصہ لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے ذریعے سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے. 27 اسٹیٹس اینڈ یوٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا. 867 بچے اینڈ ادر آفیشلز. وی ہیڈ اے ٹیم آف آلموسٹ 200 وزٹنگ ڈگنیٹریز جو آفیشلز ہے, ٹیکنیکل اسٹاف ہے باقی اسٹیٹس کا جو یہاں آئے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہماری ایک کوشش ہے ونٹر اسپورٹس کے لیے یہاں پہ کہ ہم بہت ہی بڑا اسپورٹس انفراسٹرکچر یہاں بنائیں ونٹر گیمز کے تواصلے سے, کیونکہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم بہت ہی خوش نصیب ہے جو ہمارے کوالٹی آف سلوپس ہے, جو کوالٹی آف سنو ہے یہاں پہ, دیٹ از سیکنڈ ٹو یورپ. But we need to make it relevant. We need to just use it for the good of our children, make it as a nursery for production of the champions. تو وہی ہماری اس وقت سرکار کی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یوتھ کو, بچے کو ہم انوالو کریں ان اسپورٹس ایکٹیویٹیز, اور یہ ہماری ایک کوشش ہے اس کے طریقے پر. اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو گورنمنٹ آف انڈیا فار سپورٹ آف دا فنڈس اینڈ ایوری تھنگ فار دس. آج سائنس کا قومی دن منایا گیا. یہ دن ہر سال 28 فروری کو رمن ایفیکٹ دریافت کیے جانے کی یاد میں منایا جاتا ہے. آج ہی کے دن طبیعیات کے ماہر سی وی رمن نے رمن ایفیکٹ کی دریافت کا اعلان کیا تھا جس کے لیے انہیں 1930 میں نوبل انعام سے نوازا گیا تھا. اس سال کے قومی سائنس دن کا موضوع ہے مستقبل کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور اختراع, تعلیمی مہارت اور کام پر اثرات. قومی سائنس ڈے کے حوالے سے جموں یونیورسٹی میں ایک تقریب کا اہتمام ہوا. فیوچر آف STI موضوع کے تحت منعقدہ اس تقریب میں مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کلیدی خطبہ پیش کیا. اس دوران انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران جموں کشمیر میں سائنسی تحقیق اور ترویج کے حوالے سے نمایاں کام ہو رہے ہیں. انہوں نے تعلیمی ماہرین, اسکالروں اور طالب علموں کو مشورہ دیا کہ وہ ملک کے اہم سائنس اداروں کا دورہ کریں. قومی سائنس ڈے کے موقع پر زرعی یونیورسٹی کشمیر میں جراثیم کش ادویات بیچنے والوں کے لیے منعقدہ 12 روزہ تربیتی پروگرام کا اختتامی تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر زراعت کی مرکزی وزارت میں نیشنل ایگزیکٹو ممبر ڈاکٹر ہنا شفیع بھٹ مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھیں جنہوں نے تربیت پانے والوں میں اسناد تقسیم کی. تقریب کے دوران وائس چانسلر ڈاکٹر مشتاق احمد بھی موجود تھے. ملک میں کل سے کووڈ-19 ٹیکہ کاری مہم میں توسیع کی جائے گی اور اب اس مرحلے میں 60 برس سے زیادہ عمر کے افراد اور 45 سال سے زیادہ عمر کے ایسے لوگوں کو ٹیکہ لگایا جائے گا جو دیگر بیماریوں سے متاثر ہیں. 16 جنوری کو شروع کی گئی اس مہم کے تحت اب تک 1 کروڑ سے زیادہ صحت کارکنوں اور فرنٹ لائن ورکروں کو کورونا مخالف ٹیکے لگائے گئے ہیں. جموں کشمیر میں کورونا وائرس کے 58 مزید مثبت معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ اس وائرس سے متاثرہ مزید 62 افراد صحت یاب ہوئے ہیں. اس دوران گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوٹی میں اس وائرس کی وجہ سے ایک اور موت واقع ہوئی ہے. نئے سامنے آئے معاملات میں سے 47 معاملات کشمیر ڈویژن سے جبکہ 11 جموں صوبے سے ہیں. بارہمولہ میں پولٹری پرندوں میں برڈ فلو کی تصدیق کے بعد اینیمل ہسبینڈری محکمے کی ایک ریپڈ ریسپانس ٹیم نے قصبے کے اقبال مارکیٹ میں کئی دکانوں سے پولٹری پرندوں کے نمونے حاصل کیے. ہمارے نمائندے کے مطابق ان نمونوں کی جانچ کے بعد پرندوں کو برڈ فلو کے لیے نیگیٹو پایا گیا. تاہم بارہمولہ میونسپل کونسل کے اہلکاروں نے پولٹری کی کئی دکانوں پر جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا. جموں کشمیر میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کو کامیابی کے ساتھ عملایا جا رہا ہے. ایک سرکاری بیان کے مطابق یوٹی میں اب تک 22 لاکھ گولڈن کارڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں جبکہ اسکیم سے استفادہ کرنے والے 22,000 مریضوں کو اب تک علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں. واضح ہے کہ اس اسکیم کو گزشتہ برس 26 دسمبر کو متعارف کیا گیا تھا. نیشنل کانفرنس نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی نے سخت گیر پالیسیاں اپنا کر جموں کشمیر کے عوام کو آئینی حقوق سے محروم کر دیا ہے. ایک بیان میں پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ مرکز کو جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن بحال کرنی چاہیے. PDP صدر محبوبہ مفتی نے کارکنوں سے کہا کہ وہ پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں. پلوامہ میں ایک پارٹی اجلاس کے دوران بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی مرتکب ہو رہی ہے. انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ قوم کی ترقی کے لیے تعمیری سرگرمیوں پر دھیان دیں. اننت ناگ ضلع میں سال 2017 سے اب تک 45 ہیکٹر اراضی پر ہائی ڈینسٹی سیب کے پودے لگائے گئے ہیں. باغ مالکان نے بر وقت رہنمائی اور مالی مدد کے لیے باغبانی محکمے کا شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ روایتی قسم کے مقابلے میں ہائی ڈینسٹی پودوں سے دوگنا پیداوار حاصل ہوتی ہے اور کسانوں کے آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے.
کلگام ضلع میں انٹیگریٹڈ واٹر شیڈ مینجمنٹ پروگرام کے تحت قابل ذکر کام ہوا ہے. ضلع میں پروگرام کے پروجیکٹ مینیجر محمد عمران خان نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں اس پروگرام کے تحت حصولیابیوں کی اعلیٰ سطح پر پذیرائی کی جا رہی ہے. IWMP JNK کے CO صاحب کے دفتر سے حال ہی میں جو فہرست اجرا کی گئی ہے اس کے مطابق جموں کشمیر یوٹی میں ضلع کلگام ہی وہ واحد ضلع ہے جس نے سال 2018-19 اور سال 2019-20 IWMP سالانہ پلان کے تحت تمام ترقیاتی کام مکمل کیے ہیں جس پر 4 کروڑ 60 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی دختر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے یوم وفات کے سلسلے میں وادی کے مختلف علاقوں میں عزاداری کی مجالس منعقد ہوئیں. اسی طرح کی ایک مجلس میں انجمن اشاری شیعہ کے صدر آغا سید حسن الموسوی نے خاتون کربلا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی پاک سیرت پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت ملت کی بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے. گریز میں 2 روز قبل فوت ہوئے BDO کی میت ایئر فورس کے ایک خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بانڈی پورہ پہنچائی گئی. گریز کے BDO عبدالسلام درزی ڈیوٹی کے دوران حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے. ان کی میت کو موسم کی خرابی کی وجہ سے بانڈی پورہ نہیں پہنچایا جا سکا تھا. درجہ چہارم آسامیوں کے لیے سروس سلیکشن بورڈ کی جانب سے تحریری امتحانات جاری ہیں. آج دوسرے روز بھی سینکڑوں کی تعداد میں امیدواروں نے ان امتحانات میں شرکت کی اور جموں اور سری نگر میں امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے. امتحان کے احسن انعقاد کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے تھے. لیبر محکمے کی جانب سے اننت ناگ میں منعقدہ ایک جانکاری پروگرام کے دوران کئی کامگاروں میں بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن اسکیم کے تحت 80 لاکھ روپے کی رقم تقسیم کی گئی. کام کے دوران جاں بحق ہوئے ایک مزدور کے لواحقین کو 17 لاکھ روپے کی رقم بطور ایکس گریشیا دی گئی. پروگرام میں کامگاروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. موسلادھار بارشوں سے راجوار ہندواڑہ کے کھیپورہ گاؤں کی آبپاشی ندی میں تغیانی آئی ہے اور پانی کئی مکانوں کے اندر گھس گیا ہے. مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا ہے کہ اس ندی کی کئی برسوں سے صفائی نہیں کی گئی ہے جس کے نتیجے میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اننت ناگ میں آج ٹیکسی ڈرائیوروں نے ڈاک بنگلے کے نزدیک ٹیکسی سٹینڈ کو بند کرنے کے خلاف احتجاج کیا. متعلقہ ٹیکسی سٹینڈ کے صدر کے مطابق یہ سٹینڈ قریب 4 دہائیاں قبل قائم کیا گیا ہے جب سے ہی اس جگہ کا کرایہ متعلقہ محکمے کو ادا کیا جا رہا ہے اور اب ضلع انتظامیہ یہ جگہ خالی کرانے پر بضد ہے. موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں کل سری نگر جموں قومی شاہراہ پر گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی. اور اب موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.1 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 12.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar پر لاگ ان کر سکتے ہیں. فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.